فہیم 4 سال فیض آباد دھرنا فیصلے کو آخر کیوں لٹکایا گیا؟ دیکھیں اگر میں تھوڑا سا تلخ ہو جاؤں نا تو میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں اس پہ۔ اور فاروق صاحب جو باتیں کر رہے تھے مجھے افسوس ہو رہا تھا ان کی باتوں کے اوپر۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اداروں کا۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ جو ہے نا وہ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ اگر یہی صورتحال ہے تو ہم کس کس پہ شکریہ ادا کریں؟ جتنی باتیں فاروق صاحب نے کہی ہیں، فیض آباد دھرنا کیس کی آج تیسری سماعت تھی، ان میں سے کوئی ایک بات جو ہے وہ کیا سپریم کورٹ میں کہی گئی کھڑے ہو کر کہ ہم سے جو ہے سول گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کرا دیں؟ کیوں وہاں پہ ہمت نہیں ہوئی کہنے کی؟ یہ کیوں یہاں پہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں غلط نہ کریں اس ملک کو قوم کے ساتھ، بہت ہو چکا۔ سپریم کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے سسٹم کے کپڑے اتارے گئے ہیں۔ کسی ایک ادارے کی بات نہیں ہوئی، وہاں پر پیمرا کی بات ہوئی، کپڑے اتارے گئے کہ جناب آپ کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں، کس طرح سے جو ہے آپ وہ فون کر کر کے جو ہے وہ چینلز کو بند کرایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں آج بات ہوئی، ای سی پی کی بات ہوئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کپڑے اتارے گئے کہ آپ ایک دن کے اندر جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ رجسٹریشن دے دیتے ہیں، وہ بھی دبئی سے آئے ہوئے کسی شخص کے کہنے پر کے نام پر۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ سب کچھ کیا ہوتا رہے اور اس کے بعد ہم خاموش بیٹھے رہے؟ ہم یہ کہتے رہے کہ ہم صفائیاں پیش کرتے رہے؟ دیکھیں نوشاد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے، ادارے غلط نہیں ہوتے، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ غلطیاں اگر نہیں سدھاریں گے تو پھر بالکل فائز عیسی صاحب کا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک دفعہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کر لیتے تو دوبارہ وہ دھرنا نہ ہوتا، دوبارہ آج ملک اس جگہ پہ نہ پہنچا ہوا ہوتا۔ کون تھا جب دوبارہ دھرنا ہوا تو گورنمنٹ میں؟ کون تھا چیف آف آرمی اسٹاف؟ کیا باتیں ہیں جو اس ملک میں نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں عمر ایوب صاحب کا جب نام آیا فائز عیسی صاحب کی جانب سے ذکر ہوا جناب صدر ایوب صاحب کا۔ آج اعجاز الحق صاحب کے نام کے اوپر ضیاء صاحب تک تاریخ پہنچا دی گئی، دکھا دی گئی۔ یہ سب کچھ ہماری تلخ تاریخ ہے۔ آئین میں ایک شخص نے اپنے آپ کو 5 سال کے لیے صدر لکھوایا، یہ اس ملک کی تاریخ ہے۔ وہ دیکھیں کیا ہے اس کے بعد ہمارے ملک کا حال۔ کیا آج آپ جن افغانوں کو رو رہے ہیں وہ افغان کس دور میں اس ملک میں آئے تھے؟ اس افغان جنگ کے 3 تحفے ہیں، افغانی، ہیروئن، کلاشنکوف، یہ تینوں کس دور میں آئے اس ملک میں؟ کیا آج حال کر دیا آپ نے؟ آج اس ملک میں جو ابھی ہم پارا چنار کی بات کر رہے ہیں یا ہم دیگر علاقوں میں دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، ابھی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے جناب تھوڑی دیر پہلے کہ وہ ایک دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، 6 کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس ملک میں افغانوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کن گراؤنڈز کے اوپر ہوا ہے؟ ان گراؤنڈز کے اوپر ہوا ہے کہ جناب یہ سب جو ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث تھے۔ تو کہاں سے شروع ہوا یہ سارا معاملہ؟ کیا وہاں تک نہیں جانا چاہیے؟ چھوڑ دیں ماسٹر مائنڈ کو، سب کو پتا ہے کون ہے ماسٹر مائنڈ۔ میرا سمپل اور سادہ سا کوسچن یہ ہے کہ آخر کیوں 3 سال تک جو ہے وہ آپ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکے؟ آج اٹارنی جنرل صاحب سے سوال ہوا نا عمل درآمد کرنا ہے نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کمیٹی بنا دی ہے۔ عدالت نے مسترد کر دیا کمیٹی کو، انہوں نے کہا کمیشن بنائے، لیکن کمیشن کے بھی رپورٹس اسی طرح آئیں گے اگر اسی طرح سے ہم دباؤ میں رہے، اسی طرح سے ہم بیانیہ جو ہے وہ پیش کرتے رہے کہیں میڈیا پہ بیٹھ کر۔ میرا سمپل اور سادہ سا وہ ہے کہ اس قوم کے اوپر اب رحم کریں، 70 سال کے بعد اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ کوئی شخص، کوئی ادارہ غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، صرف ان اداروں میں آگ بیٹھنے والے افراد جو اپنی ذاتی سوچ کے لیے، فاروق صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟